بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت رحمۃ مہدات۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام نسائی رحمہ اللہ 6 ائمہ حدیث میں سے ایک امام حدیث ہیں۔ ان کی حدیث پاک کی مشہور کتاب نسائی شریف ہے، جو ہمارے ہاں شامل درس ہے، مدارس عربیہ میں دورے والے سال پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ۔ گجرانوالہ کے ایک عالم دین نے نبوی لیل و نہار کے نام سے اس کا ترجمہ کیا۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، یہ میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے توجہ کے لائق ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مجلس میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے اور وہ مجلس برخاست ہو جائے، یوں سمجھیے کہ یہ مجلس مردار کھا کر اٹھی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر عرض کرتا ہوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مجلس میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے اور وہ مجلس برخاست ہو جائے، ختم ہو جائے، یوں سمجھیے کہ وہ مجلس مردار کھا کر اٹھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات، اس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ لاؤڈ سپیکر بھی عذاب ہے ایک مستقل۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، بعثت رحمۃ مہدات، میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا رحمت کے طور پر، جو بطور ہدیہ کے ہے۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اللہ پاک نے بطور ہدیہ کے میرے اور آپ کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، یوں تو عالمین کی تعداد ہزاروں میں ہے، 18,000 عالم ہیں، لیکن 4 عالم زیادہ مشہور ہیں۔ عالم ارواح، جب میں اور آپ روحوں کی شکل موجود تھے۔ عالم دنیا، جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ عالم برزخ قبر، اور عالم آخرت قیامت۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور آخری نبی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیات میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ،
حضرات انبیاء کرام جو کم و بیش 1,24,000 کی تعداد میں ہیں. کتنے ہیں؟ 1,40,000 میں. جی 1,40,000 میں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ایک حدیث پاک میں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا دیں گے. ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام سے اللہ پاک نے فرمایا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتابیں عطا کروں، شریعتیں دوں، ثم جاءکم رسول، ثم تراکی کے لیے سب سے آخر میں میرا رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصُرُنَّ، اے آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ علیہ السلام، تم سب پر لازم کرتا ہوں، واجب کرتا ہوں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت و امداد بھی کرنی ہے. اور وہ اگر تمہارے بعد آئے، اور یقیناً ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب سے آخر میں ہوگا، تو پھر اپنی اپنی امتوں کو وصیت کر کے جانا ہے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، اسے چھوڑتا ہوں. یہ عالم ارواح ہے کہ ارواح انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت و امداد بھی کرنی ہے. عالم دنیا جس میں میں اور آپ موجود ہیں، چنانچہ حدیث پاک ہے لما نازل آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے کسی جزیرے میں نازل ہوئے، واستوحشا، اور انہیں وحشت محسوس کی، اجنبیت محسوس کری، پریشان ہوئے، اس لیے کہ اماں جی جدہ میں ہیں اور بابا جی انڈیا میں ہیں. اب یہ بزرگ میری عمر کے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں گھر جائیں اور اماں نہ ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. ہمارے ایک مولانا محمد شریف جلندری تھے، وہ میں کرتے تھے گھر جاویے تے بیگم نہ ہوئے تے جی چاہتا گھر نو اگ لا دو کہ گھر تو گھر والی کے ساتھ ہے نا. اب بابا جی کہاں ہیں اور اماں جی کہاں ہیں؟ وستوحشا، انہیں پریشانی ہوئی. نازل جبریل، جبریل امی نازل ہوئے، وہ اذنا، اور آ کر اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. قال آدم من محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام نے کہا یہ محمد کون ہے؟ میں نے بہت ساری جگہوں پر ان کے نام لکھے ہوئے دیکھے. وَمَا آخر وُلْدِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاء، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے. یعنی سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آ رہا ہے اور سب سے پہلی بات جو اس کے کان سے ٹکرا رہی ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، خاتم النبی ہونے کی بات ہے. تیسرا جہان ہے عالم برزخ، اس میں 3 سوال معروف ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب سے تعلق ہوگا تو جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس لیے رب سے تعلق بنائے رکھنا چاہیے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ یہ سوال نہیں ہوگا کہ ایک بدبخت علی محمد سابق وزیر نے کہا، پوچھا جائے گا کہ تم نے عمران خان کے جلسے میں شرکت کیوں نہ کی؟ دین میں تعریف کی جا رہی ہے، فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ 3 سوال قبر میں ہونے ہیں، عمران خان سے متعلق نہیں. کیا سمجھے آپ؟
پی ٹی آئی سے متعلق نہیں، مسلم لیگ سے متعلق نہیں، کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے متعلق سوال ہوگا، دین اسلام سے متعلق سوال ہوگا، من نبیوں کا تیسرا سوال ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے میت جواب دے گی نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مولانا محمد طارق جواب دیں گے، بھائی ناصر جواب دیں گے، حضرت جواب دیں گے، جن کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین، اور آپ آخر نبی۔ عالم آخرت میں جب ساری کائنات عرق میں غرق ہوگی، سورج چاند میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا، کسی کو ٹکنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو سینے تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی سارا کا سارا پسینے میں شرابور۔ کائنات چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، بابا جی آپ اللہ سے سفارش کریں، بابا جی عذر کر دیں گے، ہاتھ کھڑا کر دیں گے، میرے پاس کی بات نہیں۔ اذهبوا الى نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام بھی عذر کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عذر کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عذر فرما دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر فرما دیں گے۔ یہ عذر آپ کسی وقت اپنے امام محترم سے سن لیں، حدیث شفاعت ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ السلام ایک رہنمائی فرمائیں گے ہماری کہ میں تمہاری مدد کچھ نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں، تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں کہ آج ایک ہی ذات گرامی ہے اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اذهبوا الى محمد، حضور سرور کائنات سے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سوچیں گے کہ حضور کی خدمت میں ہدیہ کیا پیش کریں۔ ساڑھے مولانا محمد علی جلندری فرمانے سن جب کسی بزرگ کی خدمت میں جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، لیکن میرے خیال پٹھانا واسطے، ساڑھے واسطے نہیں۔ ہاں جی، اسی تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، سانوں کی ضرورت ہے ایویں خام خواہ مولویوں کی خوشامد کریے، خام خواہ پیران کی خوشامد کریے۔ مولانا فرماتے تھے کہ خالی ہاتھ نہ جاؤ، ہدیہ لے کر جاؤ۔ تو اب مولانا نے حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا کہ اب ہم حضور کی خدمت میں ہدیہ کیا پیش کریں؟ تو حدیث پاک ہے، ہم کہیں گے یا محمد، بولو یار، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، آپ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ اللہ پاک ہمارا حساب کتاب جلدی شروع کر دیں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، میں کہوں گا کہ ہاں میں ہی کر سکتا ہوں۔ اخیر و ساجدہ، یہ حدیث سے جو بات لمبی ہے میں اس طرف نہیں جاتا، میں نے صرف یہ باتیں، چار چیزیں بتائیں کہ عالم ارواح میں بھی حضور کی ختم نبوت، عالم دنیا میں بھی حضور کی ختم نبوت، عالم برزخ میں بھی ختم نبوت، اور عالم آخرت میں بھی ختم نبوت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے محترم دوستو، ختم نبوت ہے کیا؟ ہمارے مبلغ نے بی اے کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا بھائی ختم نبوت کیا ہے؟ کہنے ساڑھے مولوی صاحب ختم پڑھ دینے، حضرت ساڑھے مولوی صاحب ختم پڑھ دینے، 14ویں جماعت کا طالب ہے، اسے یہ پتہ نہیں ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جسے اللہ پاک نبوت عطا فرمائے۔ علم الہی میں جتنے نبی آنا مقدر تھے وہ سب کے سب آ چکے،
اب حضور کے بعد نبوت کا کوئی منصب ایسا نہیں کہ اللہ وہ منصب کسی شخصیت کو دے کر دنیا میں مبعوث میں وہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو نبی جنا کرتی تھی، گویا وہ سانچے ٹوٹ گئے جن سانچوں میں نبوت ڈلا کرتی تھی۔ اب قیامت تک تمام صدیاں، تمام اوقات، تمام ٹرم یہ حضور ہی کی صدیاں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے، دعوی نبوت کیا۔ ان میں قریبی دور میں جہانی مرزا غلام محمد قادیانی جہنم مکانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں قادری ہوں، ممکن ہے ناصر بھائی نقشبندی ہوں، قادریہ تو سندھ سے ہے، نقشبندیہ پیچھے آ رہا ہے حضرت مجدد صاحب سے، اور موسیٰ زئی شریف، پھر خانقاہ سراجیہ، اور پھر دوسری خانقاہیں۔ ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب کے پہلے خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فتنہ قادیانیت سے پہلے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے بہت پہلے تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی، جس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی۔ ختم نبوت رتبی، مرتبے کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخر نبی۔ ختم نبوت زمانی، زمانے کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخر نبی۔ ختم نبوت مکانی، مکان کے اعتبار سے اصل میں سوال یہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اثر ہے، ان سے حدیث منقول ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین پر نبی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچے والی 6 زمینوں کے نبیوں کے خاتم و آخر بھی حضرت محمد الرسول اللہ، بولو یار بھائی، میں گنگیا نال تھوڑا گل کر لیا، زبان نال گل کر رہے ہیں، صلی اللہ۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، ہاں جی۔ تو میرے محترم دوستو، اور ہمارے حاجی صاحب کے آخری خلیفہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، حضرت نے انہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پیر صاحب آپ حج و عمرہ سے فارغ ہوتے ہی فی الفور ہندوستان واپس تشریف لے جائیں۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ پاک آپ سے کام لیں گے۔ حضرت پیر میلا شاہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور سوچ رہا تھا وہ کون سا فتنہ ہے جس کے مقابلے میں میرے مرشد نے جد و جہد کا حکم فرمایا، اس لیے کہ ابھی قادیانیت کا فتنہ کھول کر سامنے نہیں آیا تھا۔ باتیں ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، اور حدیث پاک حضرت سے پوچھ لیں، صحیح حدیث ہے، میں من رآنی فی المنام فقط رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ اس پر علماء کرام نے بحث کی ہے کہ صرف حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا یا کسی بھی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو دونوں قول ہیں۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب گزرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک مقبرہ بنا ہوتا ہے، بھئی یہ کب سے بن گیا کہ جی ایک بزرگ ملے ہیں خواب میں، انہوں نے کہا میں تو یہاں اکیلا سویا ہوں۔ یہ شیطان ہے، کوئی بزرگ نہیں آتا۔ شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آ کر کہتا ہے میں یہاں اکیلا سویا ہوں۔ شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملفوظ فارسی زبان میں ہے، ملفوظات مہریہ یہاں سے مل جاتی ہے، فرمایا کہ
مہر علی تو بآرام نشست آئی، و غلام احمد احادیث من را بب اقراز الہاد پارا پارا میں کند۔ مہر علی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی سے میرے حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھی۔ قادیانیوں نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا۔ پیر صاحب نے سیف چشتیائی لکھی جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکتے۔ پیر مہر علی شاہ جیسے سینکڑوں علماء کرام نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث اور قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں احادیث نبویہ کے حافظ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ اس وقت تک اپنے شاگردوں کو پگڑی نہیں بندھواتے تھے، سند نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ عہد نہ لے لیں کہ تم نے قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام کو اٹھایا، ان سے کتابیں لکھوائی۔ اس وقت جو ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر محترم ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کے والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب سے ختم نبوت پر لکھوایا۔ انہوں نے ہدیۃ المہدیین فی آیت خاتم النبیین لکھی، میں آپ اردو میں لکھو، انہوں نے ختم نبوت کامل لکھی۔ مختصر کرتا ہوں، ہمارے جامعہ شرفیہ لاہور کے ایک عرصہ تک شیخ الحدیث شیخ التفسیر رہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر 10 رسائل لکھے ہیں، وہ ہم نے الحمدللہ شائع کر دی ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا ذوق رکھتا ہے تو مولانا محمد طارق سے آپ یہ دفتر سے لے سکتے ہیں۔ اور مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر تھے اور سعادات سے تھے، اپنے نام کے ساتھ ابن شیر خدا لکھتے تھے۔ انہیں میں تم مرزے پر لکھو، مرزے کے کردار اور کریکٹر پر لکھو، اس کے جھوٹ بیان کرو، اس کی جھوٹی پیشین گوئیاں بیان کرو۔ اس پر بھی حضرت کی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے کہ کتابوں سے تو پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، عوام کو اس فتنے سے کیسے بچایا جائے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر 1930 میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے ہاں خدام الدین کے سالانہ جلسے میں 500 جید علماء کرام کی موجودگی میں حضرت علامہ انور شاہ نے سید عطا اللہ شاہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں امیر شریعت قرار دیا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت دلچسپ تفصیل ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر مشرق مصور پاکستان کے گھر قادیانیت کے جراثیم سرایت کر چکے تھے، ان کا بھائی ایک قادیانی ہو گیا تھا، آج بھی اس کو اولاد قادیانی ہے۔ ہاں جی، حضرت علامہ انور شاہ دیوبند سے آئے، سیدھا علامہ اقبال کے گھر گئے، 2.5 گھنٹے علامہ سے گفتگو کی اور قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ پھر علامہ اقبال نے نظم و نثر میں قادیانیت کو خوب رگیدا۔ ان کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، کہتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش بھنگ کا پتہ۔ یہ آپ کے اسلام آباد میں یہ جنس بڑی وافر مقدار میں ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کو نشہ بھی زیادہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش بھنگ کا پتہ، جس نبوت میں نہ ہو قوت و حشمت کا پیام، جو جھوٹا مدعی نبوت کہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اور جنگ اور قتال۔ ایک اور بدبخت کہتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے پر پابندیاں لگی ہیں وہ پابندیاں بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پنجاب فتنوں کی آماج گاہ ہے، یہاں فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں، کبھی جاوید غامدی کی شکل میں، آج کل عمران خان کی شکل میں، اور بھی بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، علامہ نے یہ کہا، مولانا ظفر علی خان جو ہمارے ملک کے نامور ادیب، خطیب، رائٹر، مصنف اور شاعر تھے، ان کا دیوان 10-1200 صفحات میں چھپا ہے، دیوان ظفر علی خان کے نام سے، اور اس میں 250-300 صفحات ارمغان قادیان سے متعلق نام سے ہیں۔
اور وہ بعض نظمیں تو ایسی ہیں کہ آدمی پڑھ کر ماوے رقص ہو جاتا ہے، اور بعض نظمیں ایسی ہیں کہ آدمی زار و قطار رونے لگ جاتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کو اس بات پر لگایا، غرض ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، یہ قادیان میں تھے، ہمارے بزرگوں نے وہاں کا مقابلہ کیا۔ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، جن سے میں نے قادیان پڑھی، وہ 14 سال قادیان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد مرزا جماعت کا لاٹ پادری پہلے آیا اور مولانا محمد حیات شاہ جی کی اجازت سے بعد میں آئے۔ پنجاب کا آخری گورنر انگریز سر فرانسس موڈی، اس نے 1430 ایکڑ زمین قادیانیوں کو چک ڈھگیاں کے مقام پر دی، 2 پیسے مرلہ، ٹکا مرلہ۔ آپ نے وہ ٹکا دیکھا ہوگا، ایوب خان اور یحییٰ خان کے زمانے میں ایک سکہ ہوتا تھا، درمیان میں سوراخ ہوتا، بڑے حضرات جانتے ہیں، ٹکا مرلہ کے حساب سے۔ اور وہ ڈیفینس کے اعتبار سے کتنی عجیب جگہ ہے، ایک طرف دریا چناب بہتا ہے، دوسرا پہاڑیاں اس کا ڈیفینس کرتی ہیں۔ وہاں قادیانیوں نے اپنا علیحدہ ملک بسایا اور وہاں اپنا سالانہ جلسہ شروع کیا، اور وہ جلسہ ان کے نزدیک حج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے بزرگوں نے کوشش کی کہ وہاں ہمیں کوئی زمین مل جائے، لیکن نہ مل سکی۔ 35 سال تک چنیوٹ میں الحمدللہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی رہی۔ پھر 1974 میں قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ 1975 میں لو انکم سکیم کے تحت مسلم کالونی بنی، اور 9 کنال زمین اللہ پاک نے جماعت ختم نبوت کا عطا فرمائی۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل ہم نے ختم نبوت کانفرنس جناب نگر میں شروع کی۔ آپ 1934 سے لے کر اب تک حساب کر لیں، کیلکولیٹر میرے پاس نہیں ہے، اور ناصر صاحب بغیر کیلکولیٹر کے بتا دیں کتنے سال بنتے ہیں تو بتا دیں۔ آپ میں ماشاءاللہ کاروباری بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو الحمدللہ پون صدی سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ پون صدی سے زیادہ جماعتی سطح پر۔ 7 ستمبر 1974 کو، اس سے پہلے مسجد کے محراب و منبر سے تو الحمدللہ آواز بلند ہوتی تھی، لیکن 1974 میں سانحہ ربوہ ہوا، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کے بدلے میں اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش کرنے کا آرڈر کیا۔ قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر احمد نے درخواست دی کہ چونکہ یہ ہمارا خلاف کیس ہے، ہمیں سنا جائے، تو قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دے کر، جیوری کی حیثیت قرار دے کر مرزا ناصر کو بلایا۔ اسے کہا کہ آپ اپنا موقع پیش کریں۔ چنانچہ مرزا ناصر، چھوڑیں یار آواز پہنچ رہی ہے، مرزا ناصر جب پیش ہوا، الحمدللہ اسمبلی میں ہمارے جید علماء کرام موجود تھے، مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک تھے، مولانا نعمت اللہ خان تھے، مولانا صدر الشہید مولانا شاہ امن نورانی، پروفیسر غفور احمد۔ جب ہمارے حضرات نے گرفت کی تو اس نے کہا میں نہیں آتا۔ اسپیکر تھے ہمارے ملتان سے صاحبزادہ فاروق علی خان، ابھی 8-9 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب یہ اسمبلی عدلیہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور عدلیہ کا جج جو چاہے سوال کرے، آج کل جج جو چاہے فیصلہ لکھے، ان کی قلم پکڑنے والا تو کوئی نہیں ہے نا۔ کیس ایک جیسا ہے، ایک فیصلہ اور ہے، ایک فیصلہ اور ہے۔ میں اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن اتنی بات تو میں اپنے ان محترم جسٹس صاحبان سے کہتا ہوں کہ ایک عدالت اور بھی ہے کہ نہیں بھئی؟ ایک اور عدالت ہے نا، اللہ پاک کی عدالت، جہاں یہ فیصلے تلیں گے۔ تو ہمارے جو عدالت کے منصب پر فائز ہیں، انہیں 1000 مرتبہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارے حضرات نے کہا ہمیں کوئی شوق نہیں، تو اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار تیار ہوئے، مقرر ہوئے۔ ہم نے ختم نبوت کی ساری لائبریری ملتان سے یہاں آپ کے گورنمنٹ لاجز میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کمرے منتقل کر دی۔ ہمارے یہی استاد فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، مولانا عبد الرحیم اشعر اور بڑے اور علماء کرام جو اس محاذ کے ایکسپرٹ تھے،
وہ تشریف لائے، رات کو وہ یحییٰ بختیار کی تیاری کراتے، دن کو یحییٰ بختیار گرجتا۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا 11 دن یحییٰ بختیار نے قادیانی جماعت کے لیڈر مرزا ناصر احمد پر جرح کی، اور 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہ پر۔ 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ جس دن مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قرآن پاک، احادیث نبوی اور اجماع امت کی روح سے اس دن کافر ہوا، لیکن اسے قانوناً کافر قرار دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں کو 90 سال جدوجہد کرنا پڑی، اور 7 ستمبر 1974 کو یہ تاریخ ساز عظیم الشان فیصلہ ہوا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر سال اس فیصلے کی یاد میں عشرہ ختم نبوت مناتی ہے، 10 دن۔ اس سال ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 دن نہیں، پورا مہینہ۔ چنانچہ 1 ستمبر کو کراچی میں بڑی کانفرنس ہوئی۔ اب میں الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، مزار جناح کے سامنے ایک بڑا پلاٹ ہے، وہ بھی جناح پارک کے نام سے ہے۔ وہاں بلا مبالغہ ہزاروں سے متجاوز لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں صرف کراچی کے لوگ تھے، اس لیے کہ اندرون سندھ سے قافلے نہیں آ سکتے تھے۔ اور 7 ستمبر کو آپ کے پشاور میں بڑی کانفرنس ہوئی، 8 کو بنوں میں۔ اس طریقے سے ہماری بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں، اور انشاءاللہ 24 ستمبر کو آپ کے لیاقت باغ میں عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے گزشتہ سال اس اجتماع کو کامیاب کیا، اس سال بھی کامیاب کریں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بولتے نہیں ہوں بھائی، میں تھوڑے کو چندہ تھوڑا مانگ رہا ہوں، چندہ منگا تو وہ بھی حاکمی حضرت حق پہنچ جائے۔ 30-40 لاکھ روپیہ جو خرچ ہونا ہے وہ تھوڑے جیسے حضرات تے چندے نال خرچ ہونا ہے۔ وہ بھائی ناصر صاحب جانن، مولانا طارق جانن، مولانا طیب اور حضرت قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم جیسے، میں چندہ نہیں مانگتا، میں بندہ مانگتا ہوں۔ اور بندہ بھی 3 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 40 دن کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، 4-5 گھنٹے کے لیے۔ کیا خیال ہے، ٹائم دیں گے؟ ایسا ایسا بولتے ہو بھائی؟ ہاں، آپ حضرات میزبان ہیں، آپ خود بھی اور اپنے احباب کو بھی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کانفرنسیں ایسے ہوتی ہیں۔ حساس ادارے کے ایک سربراہ نے ہماری ایک مقتدر شخصیت کو کہا، گزشتہ سال ہم نے ملتان کے کرکٹ گراؤنڈ میں ایک بڑا اجتماع کیا۔ حساس ادارے کے سربراہ نے کہا، مولانا اتنا بڑا اجتماع آج تک نہیں ہوا ملتان میں، کسی نہ سیاسی جماعت کا ہوا نہ مذہبی جماعت کا ہوا، جتنا بڑا اجتماع آپ نے کیا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ عالم کفر ہمارے ہر آنے والی حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے اجتماع لائیو دیکھتے ہیں تو ان کے پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے کہ جناب مولوی، وہ مرزا مسرور احمد سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں کب جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی ہے میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک قادیانی نوجوان نے تھیسس لکھا ایم فل کا، ہاں جی، اور اس نے اسے جو میٹر دیا گیا تھا، عنوان دیا گیا تھا قادیانیت کی ذلت کے اسباب، اس نے کہا 4 اسباب ہیں۔ ختم نبوت کا لٹریچر عام ہے، آپ لٹریچر لائے ہیں؟ ہاں ہے، لے آؤ، اور بشراوت اصول حال، لٹریچر عام تقسیم ہوتا ہے۔ دوسرا ختم نبوت کے اجتماعات، جیسے آج آپ کے ہاں بیٹھے ہیں، ابھی مولانا آدم خان کی مسجد میں عصر سے مغرب تک، ظہر سے عصر تک پروگرام ہوا، اور اس نے کہا دوسرے یہ اجتماعات ہیں۔ تیسرے کہا کہ چناب نگر کی کانفرنس، اور چناب نگر کی کانفرنس الحمدللہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہم ہر سال ایک نیا نظم پیدا کرتے ہیں۔ اس سال ہم نے 150 لیٹرینیں اور بنائی، لیکن جب اجتماع کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے جنوب کی طرف ایک پارک ہے، اس میں ہم نے ڈی سی کو اور ڈی پی او کو درخواست دی، ان کے لوگ آئے بھی، اور وہ حساس اداروں کے لوگ بھی دیکھ کر گئے۔ توقع ہے کہ وہاں اجتماع کرنے کا
کی اجازت مل جائے گی، وہ 26 کنال پر ہے۔ ہمارے جو ہے جو ہمارا جلسہ کا اب تک ہے وہ 16 کنال پر، اور وہ 26 کنال ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ اعتماد روز بروز بڑھ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہم سب کا ذاتی عقیدہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں لاہور میں بات ختم کرتا ہوں۔ لاہور میں رہا، وہاں ایک آپ کے چکوال کے علاقے کے تھے مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ قاسمیہ کے محترم تھے۔ میں سال میں 1-2 دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تو دور سے دیکھ کر کہتے، لو بھائی ختم نبوت والا آ گئے۔ مڑ ختم نبوت تے اپنی ہوئی نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ اپنے ہوئے تے ختم نبوت بھی اپنی ہوئی۔ ختم نبوت ہم سب کی ذاتی عقیدہ ہے، اس لیے اس کا تحفظ صرف ان علماء کا فرض نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیر استادوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندانوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت تک آباد و شادہ فرما۔ یا اللہ دنیا کی تمام مساجد کو قیامت تک آباد و شادہ فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے آپ کا بعد میں تقسیم کرنا بھائی دعا کے بعد، جن حضرات نے آپ کا یہ خوبصورت گھر بنایا اور دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی گھٹائیں نازل فرما۔ یا اللہ اس وقت جو کمیٹی کے حضرات اس کا نظم چلا رہے ہیں، انتظام و انصرام چلا رہے ہیں، جو معاونین ہیں، یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں ڈھیروں برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا ملک عزیز پانی میں 1/3 پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ پانی بھی آپ کے حکم سے ڈبونے کے لیے آیا، یا اللہ آپ یہ حکم فرما کر اسے ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ہزارہا مسلمان اور ہزارہا پاکستانی گھر موجود ہیں لیکن وہ گھر میں جا نہیں سکتے، یا اللہ نہ ان کے کھانے پینے کی چیز ہے، نہ ان کے مکانات محفوظ رہے۔ یا اللہ آپ یہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، اپنا رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اس کانفرنس کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ 24 تاریخ کو لیاقت باغ میں ہونے والے جلسہ اور عظیم ختم نبوت کانفرنس کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین برحمتک۔